السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی حملے کے باوجود سمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن سے ہلچل، ناسا بند، لاکھوں ملازمین کو چھٹیوں پر بھیج دیا گیا۔ میانمار میں قتل و غارت کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ مدد کرے، روہنگیائی مسلمانوں کی اپیل۔ کانگو کے سابق صدر کو غداری اور جنگی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنا دی گئی، کابیلہ کو متعدد الزامات میں قصوروار پایا گیا۔ مراکش میں حکومت مخالف احتجاج شدت اختیار کر گیا، مشتعل مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، 2 ہلاک۔ اور ایلن مسک 500 ارب ڈالرز کے مالک، دنیا کے پہلے شخص بن گئے، ارب پتی سے کھرب پتی بننے جا رہے ہیں ایلن مسک۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں۔ خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ یورپ اور دیگر ممالک میں سینکڑوں افراد نے امریکی قونصل خانے کے باہر جمع ہو کر غزہ کی جانب سے عازمی سفر گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے نعرے لگائے، غزہ کے فلسطینیوں کے لیے دعا کی اور بین الاقوامی برادری سے اس واقعے کو نسل کشی قرار دے کر اس کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح کے احتجاجی مظاہرے یورپ کے مختلف شہروں میں بھی دیکھے گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل 13 کشتیوں کو روک لیا، تاہم 30 کشتیاں جنگ زدہ علاقے غزہ کی جانب سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کو ایک کشتی میں موجود ہیں، جنہیں فوجیوں نے اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ 40 سے زیادہ سویلین کشتیوں پر مشتمل گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے لیے ادویات اور خوراک لے جا رہے تھے، جس میں تقریباً 500 اراکین پارلیمنٹ، وکلاء اور کارکنان سوار تھے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کرنا بحری قزاقی اور دہشت گردی قرار دیا۔ مزاحمتی تنظیم نے دنیا بھر سے اسرائیلی جرم کی مذمت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانون اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ کارکنوں اور امدادی کشتیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ترک صدر رجب طیب اردغان کا کہنا ہے کہ قبلہ اول القدس کا دفاع آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ غزہ میں امن کی ذمہ داری پہلے عالم اسلام اور پھر عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ ترکیہ کے صدر کا کہنا تھا کہ فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف سب سے مؤثر آواز ترکی ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ غزہ اب مزید خون، آنسو اور تباہی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ شرمناک صورتحال فوراً ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ میں اخراجات کا بل منظور نہ ہونے سے حکومت کا کام رک گیا ہے۔ خلائی ادارے ناسا سمیت متعدد محکمے بند کر دیے گئے ہیں۔ ناسا نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ادارے کی بندش کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فنڈنگ کی معطلی کے بعد ادارے کی تمام سرگرمیاں روک دی گئی ہیں۔ ادارے کے 15,000 سے زائد ملازمین کو عارضی طور پر فارغ کر دیا گیا ہے۔ ناسا نے اعلان کیا ہے کہ صرف وہی محدود عملہ ڈیوٹی پر موجود رہے گا جو ایسے مشن پر کام کر رہا ہے جنہیں روکنے کی صورت میں خلابازوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا ایسے حساس آپریشن متاثر ہو سکتے ہیں جس کی حفاظت ضروری ہے۔ ریپبلکنز اراکین پارلیمنٹ نے ملک میں شٹ ڈاؤن کے لیے ڈیموکریٹکس کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت میں اراکین نے ملک کے عوام کو پریشان کرنے کی مذمت کی اور حکومت کے ارادوں پر شک کا اظہار کیا ہے۔ That's all this is. So there's nothing to negotiate. There's nothing that we can pull out of this bill to make it any leaner or cleaner than it is. It's absolutely sparkling clean, and it's only 24 pages long, okay? We're carrying it around as an exhibit. You've all read it, I hope. Everybody can read this. It's very, very simple. Rather than work with President Trump and Republicans to get this job done, as our party has done repeatedly in the same situation over the years, Democrats want to play political games with the lives and the livelihoods of Americans. The simple truth is Democrats in Congress have dragged our country into another reckless shutdown to satisfy their far-left base. That is the truth. Whether or not the government remains open or reopens. His Democrat colleagues into a boxed canyon. There's no way out, folks. There's no way out. This could have been avoided. It's totally unavoidable. And everybody's now asking the question, how does this end? Well, it ends when the Senate Democrats pick this bill up
passed by the House of Representatives and vote for it. It's not about who wins or who loses or who gets blamed in all this. It's about the American people. And they have taken the American people hostage in a way that they think benefits them politically, but at the consequence and the cost of what's going to happen to the American families if this government shutdown continues. We have a bill that is clean, that just keeps these negotiations going for another 2 months while the government stays open. And all Chuck Schumer needs to do is get over the tantrum that he's having with the results of the election from November and vote yes to keep the government open. We are here ready to get the job done. Schumer needs to end his shutdown and finally join with us and let's start real negotiations. अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने डेमोक्रेटिक के चक शूमर को गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए फंडिंग का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि शटडाउन के लिए साबिक़ हुकूमत जिम्मेदार है। जेडी वेंस ने कहा, अब हम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए सेहत की देखभाल के लिए अरबों डॉलर्स की फंडिंग नहीं देंगे। When the president took historic action to work with the drug companies to lower prescription drug prices, the Democrats did nothing to help us. In fact, we would have loved to have the Democrats helping us, but they didn't. They talk about doing something. They don't actually do the hard work of making it happen. What they have done instead is to shut down the government because we won't give billions of dollars to healthcare funding for illegal aliens. That is what has actually happened. To the American people who are watching, the reason your government is shut down at this very minute is because, despite the fact that the overwhelming majority of congressional Republicans and even a few moderate Democrats supported opening the government, the Chuck Schumer AOC wing of the Democratic Party shut down the government because they said to us, we will open the government, but only if you give billions of dollars of funding for health care for illegal aliens. That's a ridiculous proposition. Let me say two other quick things, and then again, I'll take some questions. Number one, we all understand that Democrats and Republicans have policy disagreements. The Democrats want to do things. Look, when Chuck Schumer and Hakeem Jeffries were in here a couple of days ago, they made some suggestions that the president was more than happy to say, yes, let's sit down and talk about how we can solve the health care crisis that we inherited from the Biden administration. But it's one thing to say that we should solve the health care crisis for Americans. It's another thing to say that we're going to shut down the government unless we give the Democrats every single thing that they want, which, as Caroline says, includes giving billions of dollars. रोहिंग्या मुसलमानों ने अक़वाम मुत्तहिदा के पहले आला सतही इजलास में बैनुल-अक़वामी बिरादरी से दरख्वास्त की है कि म्यांमार में होने वाले बड़े पैमाने पर कत्ल आम को रोका जाए और मजलूम गिरोह के लोगों को मामूल की ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम की जाए। रोहिंग्या की बानी और वुमेन पीस नेटवर्क म्यांमार की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जनरल असम्बली हॉल में अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से बहुत से और सफ़ीरों से बात करते हुए वज़रा ये म्यांमार के लिए एक तारीख़ी मुकाम करार दिया, लेकिन ये तवील अरसे से वाजिबुल अदा है। उन्होंने कहा कि म्यांमार में रोहिंग्या और दीगर अक़लियतों को कई दहाइयों से नक़ल मकानी जबर और तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, जबकि इस फैसले के जवाब में कोई कार्रवाई नहीं हुई कि वो नस्ल कुशी का शिकार हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क अरबपति से अब खरबपति बनने जा रहे हैं और ये भी दुनिया की तारीख़ में पहली बार होगा। फोर्ब्स मैगजीन का हवाला देते हुए बताया जाता है कि इलॉन मस्क इस सफ़र से तकरीबन आधा तय कर चुके हैं और हो सकता है कि बाकी का सफ़र जल्द ही पूरा कर लेंगे। कारसाज कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलॉन मस्क की दौलत 500 अरब डॉलर को छू गई है। ये एजाज़ पाने वाले वो दुनिया के पहले शख्स हैं जबकि सियासी मैदान से वापसी के बाद उनके इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और दीगर कारोबारी फ़वाइद भी हासिल हुए। अवामी जमहूरिया कॉन्गो के हाई मिलिट्री कोर्ट ने साबिक सदर जोसेफ काबिला को गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुनाई है। अदालत के फैसले के मुताबिक काबिला को मुतादिद इल्ज़ामात में कसूरवार पाया गया, जिनमें बगावत की तहरीक में शिरकत, गद्दारी, तशद्दुद और जंगी जराइम शामिल हैं। मई में सेनेट की तरफ से उनकी पार्लिमानी इस्तिश्ना को ख़त्म करने के बाद जुलाई में उनका मुकदमा शुरू हुआ। काबिला को बागियों की तरफ से मशरक़ी कॉन्गो सूबों में मुबैना तौर पर होने वाले मदाली में मुलव्विस किया गया था। मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तअल मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दारुल हुकूमत रबात समेत कई शहरों में
آن لائن گروپ جنزی کی کال پر نوجوانوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ سرکاری خزانہ نئے فٹ بال اسٹیڈیم پر خرچ کرنے کے بجائے تعلیم، صحت اور بدعنوانی کے خاتمے پر لگایا جائے۔ جنوبی شہروں میں مظاہروں کے دوران بینک اور گاڑیاں جلائی گئی، جس پر درجنوں مظاہرین گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ کاسا بالانکا میں ہائی وے بند کرنے والے 24 نوجوانوں کے خلاف تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب مراکش حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نوجوانوں سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کو تیار ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی حملے کے باوجود سمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن سے ہلچل، ناسا بند، لاکھوں ملازمین کو چھٹیوں پر بھیج دیا گیا۔ میانمار میں قتل و غارت کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ مدد کرے، روہنگیائی مسلمانوں کی اپیل۔ کانگو کے سابق صدر کو غداری اور جنگی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنا دی گئی، کابیلہ کو متعدد الزامات میں قصوروار پایا گیا۔ مراکش میں حکومت مخالف احتجاج شدت اختیار کر گیا، مشتعل مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، 2 ہلاک۔ اور ایلن مسک 500 ارب ڈالرز کے مالک، دنیا کے پہلے شخص بن گئے، ارب پتی سے کھرب پتی بننے جا رہے ہیں ایلن مسک۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔